الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں ذوالحجہ سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور رسالہ جس کا نام جزاء الاعمال ہے، اس کا پہلا باب پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کی تشریح شروع کی تھی، اور اس کے پہلے باب میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے حوالے سے گناہ کرنے سے دنیا میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ان کو بیان فرمایا تھا، اور اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمالی طور پر اور اختصار کے طور پر دنیا میں جو بڑی بڑی اور مشہور قومیں گزری ہیں جن کا اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے قسم قسم کا عذاب آیا اور وہ دنیا میں ہلاک کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے اور برباد کر دیے گئے، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہو چکا، قوم عاد کا انجام بیان ہو چکا، قوم سمود کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذکر ہو گیا تھا۔ اسی طرح قوم لوط اور قوم شعیب کا ذکر ہوا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے اپنے پیغمبر کی دعوت قبول نہیں کی
اور اپنے کفر و شرک پر جمے رہے اور ان انبیاء کرام کے بار بار سمجھانے کے باز نہ آئے تو آخر ان سب پر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور عذاب نازل ہوا اور اس عذاب کے ذریعے یہ دنیا میں ہلاک کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح آج کے جزاء الاعمال کے اس حصے میں جو اس وقت میرے سامنے ہے، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے حوالے سے فرعون اور اس کے لشکر کا پانی میں غرق ہونا ذکر فرمایا ہے۔ فرعون نے اس دنیا کے اندر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور طرح طرح سے ان کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، ان کے لڑکوں اور بچوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو اپنی باندی بنا کر رکھتا تھا اور ان سے بیگار لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی ہدایت کے لیے اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور انہوں نے آ کر کے فرعون کے سامنے دو مشہور معجزے دکھلائے۔ ایک یہ کہ انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ سچ مچ اژدہا بن گیا، اور پھر دوبارہ اس کو اٹھایا تو وہ حسب سابق لاٹھی بن گیا، اور انہوں نے اپنا دانا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ یہ دو معجزے انہوں نے دکھلائے اور اس کو ان معجزات کی روشنی میں خدائی کے دعوے سے توبہ کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے بجائے ماننے کے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ سب جادو ہے، اور جب جادو ہے تو میرے پاس بھی جادوگر بہت ہیں، میں مقابلہ کراؤں گا اور اس وقت حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بھی اللہ پاک نے فرعون کو ذلیل و خوار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو کامیاب و کامران فرمایا، اور جتنے بھی جادوگر مقابلے پر آئے تھے وہ سب ان دونوں معجزوں کو دیکھ کر، وہ اس معجزے کو دیکھ کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا تھا وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی قوم ایمان نہ لائی، اور اس کی وجہ ان کا تکبر تھا، ان کی ہٹ درمی تھی اور ضد اس کا سبب تھا۔ ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، تکبر و غرور کی وجہ سے، باوجود جادوگروں کے مسلمان ہونے کے اور معجزہ دیکھنے کے فرعون ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس پر اپنا عذاب اس صورت میں نازل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے روانہ ہوئے، راستے میں دریائے نیل آ گیا، اس کو پار کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنی لاٹھی سمندر کے اوپر ماری تو اس میں 12 راستے بن گئے،
اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، ہر خاندان کا ایک سردار اور امیر تھا. تو حضرت نے حکم دیا کہ تم ان 12 راستوں سے اپنے اپنے قبیلوں کو لے کر کے دوسری طرف نکل جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان راستوں میں اپنے بنی اسرائیل کو لے کر کے چلنے لگے تو پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے آیا تاکہ بنی اسرائیل کو آگے جانے سے روکے. تو جب وہ پیچھے سے آیا تو وہ اس وقت وہاں کنارے پر پہنچا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے نیل کے درمیان میں پہنچ چکے تھے. اب اس کو وہاں تجذب ہوا کہ میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں. اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اندر جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈوب کے مر جاؤں، پانی برابر ہو جائے. لیکن اس کی موت آئی تھی. اس کے بعد وزیروں نے مشورہ بھی دیا کہ بھئی یہ جو دریائے نیل میں 12 راستے بنے ہیں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنے اور یہ تو ان کا ایک طرح سے معجزہ ہے. انہوں نے بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جا رہے ہیں. تیرے لیے تھوڑی ہے، تو اندر جائے گا تو ڈوب جائے گا. مگر اس کو غرور نے اور تکبر نے تباہ کر دیا اور اسے کفر نے اس کو ہلاک کر دیا اور وہ نہ مانا اور پھر وہ بھی دریائے نیل میں جو 12 راستے بنے تھے اس کے اندر اتر گیا. جب یہ اتر کر اس میں چلنے لگا تو جب یہ درمیان میں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دوسرے پار نکل چکے تھے. جیسے درمیان میں یہ پہنچا وہ 12 راستے ختم ہو گئے اور پانی برابر ہو گیا. اس طرح سے فرعون اور اس کا لشکر سارا کا سارا دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا اور ان کی لاشیں دریائے نیل کے اوپر تیرنے لگیں جس میں فرعون کی لاش بھی تھی. اور جب وہ ڈوبنے لگا اور مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو من جانب اللہ کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے جب ایمان لانے کا وقت ختم ہو گیا. اس طرح سے فرعون بھی غرق ہو گیا، اسی قوم بھی غرق ہو گئی ایمان نہ لانے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے اور اس کی تابعداری کرنے کی وجہ سے ڈوبنے سے محفوظ ہو گئے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان فرما کر یہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے کامیاب ہو گئے اور ڈوبنے سے محفوظ ہو گئے. فرعون کے شر سے بچ گئے، اس کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے اور اس کے ظالمانہ کارروائیوں سے محفوظ ہو گئے نیکی کی وجہ سے. یہ نیکی کا اثر ہے، تابعداری کا اثر ہے جو دنیا میں اللہ پاک نے دکھایا ہے. اور فرعون جو بڑا زبردست بادشاہ تھا اور ہر قسم کی دنیاوی سہولتیں اور فراوانیاں اس کو حاصل تھیں، مگر اپنی نافرمانی کی وجہ سے، کفر اور شرک اختیار کرنے کی وجہ سے دریائے نیل میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں اگر ہم رہیں تو اس سے سبق لیں اور یہ سبق لیں کہ ہمیں یہاں رہ کر کے نیک کام کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنی چاہیے، ظاہراً بھی باطناً بھی، چھپ کر بھی علانیہ بھی. جہاں بھی ہم رہیں جب تک دنیا میں رہیں بس اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے رہیں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں اور جن باتوں سے انہوں نے منع کیا اس سے باز رہیں تو دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ عافیت نصیب ہوگی اور اصل اجر و ثواب اور اس کا صلہ اور بدلہ آخرت میں وہ بھی انشاءاللہ یقیناً ملے گا. اور نافرمانی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ جس درجے کی نافرمانی ہوگی اور گناہ ہوں گے اسی درجے کا وبال اور عذاب دنیا میں آ کر رہے گا. چنانچہ اس کو حضرت ذکر فرماتے ہیں. ان آیات کا ترجمہ سن لیں جو ابھی میں نے خطبے کی بات پڑھی تھی
اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام ان کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگے کہ میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس کو جواب دیا گیا، کیا بھی ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا، لہذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت نے قارون کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ قارون بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی زیادہ مالدار تھا، اس کی مال و دولت کی کوئی انتہا نہ تھی، اور پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے گھروں میں بھی خزانے بنائے جاتے تھے، یعنی زمین کے اندر ایک کمرہ بنایا جاتا تھا اور اس کے اندر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور قیمتی اشیاء رکھی جاتی تھی، اس کو خزانہ کہتے تھے۔ جیسے آج کل لوہے کی الماری ہوتی ہے بینکوں کے اندر، وہ بہت ہی مضبوط قسم کی ہوتی ہے، اسی میں ڈالر، ریال، اشرفیاں، دینار اور کرنسیاں رکھی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں زمین کے اندر ان کو اس طرح سے محفوظ کیا جاتا تھا، تو اس کا خزانہ ایک نہیں تھا، اتنے بے شمار تھے کہ 40 آدمی صرف ان کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ چابیاں اٹھانے کے لیے 40 آدمی بھی کم ہوتے تھے، اور ان کے لیے بھی اٹھانا چابیوں کا مشکل ہوتا تھا۔ تو اندازہ کرو کہ 40 آدمی جتنی تالیاں اٹھائیں گے اور چابیاں اٹھائیں گے تو خزانے کتنے بے شمار ہوں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اگر آدمی سوچے تو اپنے ماں کے پیسے تو لایا نہیں ہے، اتنے سارے خزانے اگر کسی کے پاس ہیں یا ایک بھی خزانہ کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بشرطے کہ حلال ذریعے سے وہ حاصل کرے اور اس کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اور اتنی مال و دولت کے ملنے پر تکبر نہ کرے، اترائے نہیں، اکڑے نہیں، عاجزی کرے اور اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے، اپنے کو اس کے لائق نہ سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عطا سمجھ کر کے اس کا شکر ادا کرے، یہ تو صحیح طریقہ ہے۔ لیکن قارون نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اس وقت جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی سمجھایا اور لوگوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ تو اترا نہیں، تکبر نہ کر، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو تجھ کو مل گیا ہے۔ لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا اور کہا یہ جو مال و دولت ہے سب میری عقل و فہم اور میری گاڑی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے سے اپنے آپ کو باز رکھا اور ان کے اس سمجھانے کو خیال میں نہ لایا۔ تو ایک دن وہ اپنے سواری پر بہت ہی اعلیٰ لباس پہنے ہوئے، اور سواری بڑی اعلیٰ قسم کی تھی، اس پہ بیٹھ کے اتراتا چل رہا تھا، اتراتا ہوا چل رہا تھا۔ اور اترانا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ تکبر ہے، اور تکبر انسان کو ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی ذلیل ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر یہ عذاب آیا کہ یہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ ایک دم زمین میں دھنس گیا، اور پھر کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا،
بہت چیخا، بہت چلایا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے نکالو، مجھے نکالو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے پھر کوئی بچا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا. لہذا کوئی بھی کام نہ آیا، وہ خود بخود ہی زمین میں دھنستا ہی چلا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب بھی وہ دھنس رہا ہے اور قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا. یعنی یہ دھنسنا اس کے لیے عذاب ہے. قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا کہ برابر زمین میں دھنستا رہے گا. وہ اکڑ رہا تھا نا، تکبر کر رہا تھا اور بڑائی کا اظہار کر رہا تھا، بڑے بڑے بول رہا تھا کہ یہ سب میری کمائی ہے اور میں نے بڑی اپنے عقل سے کام لیا ہے، بڑے میرے تجربات ہیں اور اس لیے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے برابر کون. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو ذلیل کر دیا اور اب وہ ذلیل ہو رہا ہے اور ذلیل ہونے کے ساتھ ساتھ زمین میں دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. اس طرح اس کو اس دنیا کے اندر یہ عذاب ہو رہا ہے. اب یہ عذاب ہو رہا ہے اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے. اور یہی حضرت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو قارون کے انجام سے سبق لو. وہ بھی تو ایک انسان تھا، ہماری طرح تھا، وہ بھی، اس کے بھی ماں باپ تھے، اس کی بھی اولاد تھی، لیکن اس نے نافرمانی کی تو وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. اس کے بعد حضرت نے بنی اسرائیل کا ایک اور مشہور واقعہ مختصراً بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ ملک شام کے اندر رہتے تھے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس کی طرف یہ رک کر کے نماز پڑھتے تھے. تو جب تک یہ تابع اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے، تابع دار رہے، تو یہ وہاں سے وہاں آرام و راحت کے ساتھ رہے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور ان کی طرف جو پیغمبر مبعوث ہوئے ان پر ایمان نہیں لائے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ پاک نے ایک سخت قوم کو ان کے اوپر مسلط کر لیا. ایک بادشاہ جس کا نام تھا بخت نصر، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کو قتل کیا اور زیر و زبر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد پھر یہ توبہ طائب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تابع داری اختیار کی، تو پھر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ عزت عطا فرما دی، سلطنت عطا فرما دی، ہر طرح کی دنیاوی سہولتیں ان کو مل گئیں. لیکن پھر ان کو نافرمانی کی سوچ گئی، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے اور اپنے پیغمبر کا کہنا نہیں مانا اور ان پر ایمان نہیں لائے. تو پھر اللہ پاک نے دوبارہ ان کے اوپر دشمن مسلط کیا اور ایسا مسلط کیا کہ اس نے ان سب کو توبالا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اب یہ جو بار بار ان کے اوپر دشمن مسلط ہوئے اور انہوں نے مسلط ہو کر کے ان کو سخت سزا دی اور قتل کیا، ان کی عورتوں کو اپنا غلام بنایا اور تباہ کیا، برباد کیا، ان کے مال و دولت کو لوٹ لیا، ان کے شہروں کو ویران کر دیا. یہ جو مصیبتیں ان کے اوپر آئی ہیں، قتل و غارت گری کا بازار ان پہ گرم ہوا ہے. کبھی یہ قید کیے گئے اور کبھی ان کے گھر اجاڑے گئے، ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوئے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا؟ تو فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا قصہ اس وجہ سے ہے، یہ سارا کا سارا انجام اس بنا پر ہے کہ جب نافرمانی کی تو تباہ ہوئے اور جب فرما برداری کی تو آباد ہوئے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن شریف میں ایک جگہ اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور
وہ جو مقام ہے وہ ہے جو میں نے ابھی خطبے کے بعد پڑھا تھا، وہ میں ان آیات کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر کے آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے. ہم نے ان سب کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، چنانچہ قوم عاد اسی طرح ہلاک ہوئی. اور کچھ وہ تھے کہ جن کو ایک تیز آواز نے آ کر ہلاک کر دیا، قوم سمود اسی طرح تباہ ہوئی. اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے قارون زمین میں دھسا دیا گیا. اور کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا، جیسے نوح علیہ السلام قوم طوفان میں، اور فرعون اور اسی قوم سمندر میں غرق ہو کر کے ہلاک ہو گئی. آخر میں فرماتے ہیں ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تھے کہ ان پہ ظلم کرتے، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے. یعنی ان کی جو تباہی ہوئی، ان کی جو بربادی ہوئی، یہ جو ہلاک ہوئے اور قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا ہوئے، گناہوں کی وجہ سے ہوئے. جب یہ سبب ہے ان کے گناہوں کا، تو بس یقین کر لینا چاہیے کہ گناہ ایسے ہی ہیں. یعنی گناہوں کا انجام برا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. لہذا اس دنیا کے اندر بھی گناہوں کا وبال ضرور آتا ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف، اور ہمیں اپنے اندر بھی اس کا احساس ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ دیکھو، ہم میں سے کوئی آدمی سکون سے نہیں ہے، آرام سے نہیں ہے، راحت سے نہیں ہے. کچھ تو ایسے ان کے پاس راحت کے اسباب ہی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے. اور کتنی ایسے ہیں کہ جن کے پاس تمام اسباب راحت موجود ہیں، اس کے باوجود ان کو سکون نہیں ہے، وہ پریشانی نظر آتے ہیں. تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ وہی یہ دنیا میں طرح طرح کی بیماریاں، جس میں کرونا وائرس کی وبائی بیماری بھی ہے، اور دیگر بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، بلیات ہیں، مصائب ہیں، حادثات ہیں، سانحات ہیں، واقعات ہیں، یہ سب جو ہمیں پیش آ رہے ہیں اور ہم سب تقریباً مبتلا ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہمارے گناہ ہیں. کیونکہ ہم ظاہر کے گناہوں میں بھی مبتلا ہیں اور باطن کے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہیں. اس لیے جیسے جیسے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں اور ہم ان میں مبتلا ہیں، ویسے ویسے اس کا وبال ہم پر آیا ہوا ہے. اب اگر ہم ان مصیبتوں سے، عذابوں سے، بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو واحد راستہ قرآن و حدیث کے مطابق یہی ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ان سے توبہ کرو، اور توبہ بھی سچی کرو، اور سچی توبہ کر کے آئندہ بچنے کا اہتمام کرو، اور نیکیاں اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کی تابعداری دل و جان سے اختیار کرو تو پھر کچھ دن کے بعد کایا پلٹ جائے گی. پھر یہ ساری آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اس کی جگہ عزت ملے گی، راحت ملے گی، آرام ملے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، بگڑے مسائل سدھر جائیں گے، اور ڈوبتی ہوئی ناؤ تیر جائے گی، اور دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ حیات طیبہ کا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قبرص فتح ہوا، جو بہت بڑی فتح ہے، تو اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ
جبیر بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. تو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ یا حضرت یہ کوئی رونے کا مقام ہے؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے، کیونکہ قبرص کا فتح ہو جانا یہ دریائے سفر کرنے کے بعد فتح ہوا ہی ہے، کیونکہ ایک جزیرہ تھا. یہ قبرص ایک جزیرہ ہے جہاں کافروں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی. صحابہ کرام دریائے سفر کر کے وہاں گئے اور اس پر حملہ کیا اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا یہ. اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے اور آپ رو رہے ہیں. تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے جبیر، افسوس ہے تم صحیح بات سمجھے نہیں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دیکھو یہ کیسی طاقتور قوم تھی جو قبرص کے اوپر غالب تھی. یہاں ان کی حکومت تھی اور بہت پرانی ان کی حکومت چلی آ رہی تھی، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے تو آج اللہ پاک نے، ہم تو یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، دور دراز کے رہنے والے ہیں. ہمارے یہاں تو نہ کہیں سمندر ہوتا ہے نہ کہیں دریا ہوتا ہے، ہم تو ریگستانی علاقوں کے رہنے والے ہیں. اتنی دور سے اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیجا اور پھر کشتیوں کے ذریعے ہم نے اس پر آ کے حملہ کیا اور آج دیکھو کیسے یہ ذل و خوار ہو گئے. تو مجھے تو ان کے اس انجام پر رونا آ رہا ہے کہ کیسی زبردست قوم تھی، کیسی زبردست ان کی حکومت تھی، اور ان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا اور ہمیں فتح کر لے گا. ان کے خیال میں بھی کبھی یہ بات نہ تھی. لیکن دیکھو نافرمانی کے نتیجے میں ہم کہاں تھے، یہ کہاں تھے، یہ کیسی جاہو جلال کی حکومت کے مالک تھے. ہم ظاہراً اتنے نہیں تھے، لیکن ہمارے ذریعے اللہ پاک نے ان کو مغلوب کر دیا اور ان کو ذلیل کر دیا. آج یہ ہمارے غلام بن گئے اور ہم ان کے فاتح بن گئے، اور اس طرح سے اللہ پاک نے ان پر ہمیں غلبہ عطا فرما دیا. تو مجھے تو ان کی اس انجام سے رونا آ رہا ہے کہ دیکھو کیسے تھا، کیا ہو گیا. فرماتے ہیں دیکھو سبق لینے کی چیز ہے یہ کہ اس دنیا کے اندر جو اوپر نیچے ہوتا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتا ہے. جب تک آدمی فرما بردار رہتا ہے تو فاتح رہتا ہے، اور جب نافرمان ہو جاتا ہے تو مفتو ہو جاتا ہے. پھر وہ تو قبرص کے لوگ کتنے زبردست حکومت کے مالک تھے، جب نافرمانی پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسی ذلیل و خوار ہو جاتی ہے. دیکھو یہ قوم پہلے برسر حکومت تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑا اور ذلیل و خوار ہو گئے، جس کو تم اس وقت ملاحظہ کر رہے ہو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے. یعنی بعض مرتبہ آدمی بڑا مالدار ہوتا ہے، ہر دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، ہر طرح کی مال و دولت کی سہولت اس کو حاصل ہوتی ہے، لیکن پھر وہ گناہ کرنے لگتا ہے. تو گناہ کرنے کے بعد آدمی اس ساری روزی سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا، روزی سے محروم ہونے کی بھی دو قسمیں ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا مریض ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہر قسم کی کھانے کی، پینے کی، پہننے کی چیزیں موجود ہیں، مگر وہ ایسا لاچار اور بیمار کہ کسی چیز کو کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بس نام کا مالدار ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ایک گلاس شربت کا نہیں پی سکتا، ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھا سکتا. یہ بھی محروم ہونا ہے، یہ بھی روزی سے محروم ہونا ہے کہ اس کی دوائیں، اس کے ساری دولت اس کے علاج پہ خرچ ہو رہی ہے. نہ کھانا نصیب، نہ پینا نصیب، نہ سونا نصیب، نہ کسی سے بولنا نصیب، بس لاچار اور بے بس مبتلا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس عذاب میں آیا ہوا ہے، اور دولت موجود ہے مگر اسے کسی کام کی نہیں. یہ اور طرح طرح کی مال کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.
جیسے آج کل ہمارے پرانے سربراہ کیسے عدالتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھو کیسی یہ بظاہر وبالی معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے کہ وہ رات دن عدالت کے چکروں میں مبتلا ہیں، دن رات کوئی نہ کوئی فرد جرم ان پر عائد ہو رہی ہے. کیا پہلے وہ بادشاہ وقت تھے، صدر و وزیر اعظم تھے، اور اب دیکھو کیا ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی ذہنی جسمانی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں. تو یہ بھائی جیسا کرے آدمی ویسا بھرے. آج کل ہمارے ہاں حکومت کرنا جو ہے وہ ایک کاروبار بن گیا ہے. جو آتا ہے وہ کمانے آتا ہے، اور کما کے جب جاتا ہے تو پھر جیل میں ہی جاتا ہے. تو یہ ہم اپنے آنکھوں سے انجام دیکھ رہے ہیں. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ دولت کی تو ریل پیل ہے اور سونے چاندی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ نافرمانی کے ساتھ آیا ہے، لہذا اس کا وبال دنیا کے اندر اس طرح ظاہر ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت ہی نکل جاتا ہے آدمی کا، اور آدمی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتا ہے. تو وہ بھی اللہ بچائے اللہ بچائے. کیسے کتنے لوگ ہیں جو میری نظروں میں ہے کہ جو پہلے کروڑ پتی تھے، لیکن سود کھانے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، سود دینے کی وجہ سے ایک دن یہ آیا کہ وہ فقیر ہو کر کے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے پیسے مانگ رہے تھے لوگوں سے. ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب یہ نعمت رزق جو ہے وہ آدمی کے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں سے سبق لیں، اور سبق یہ لیں کہ بس گناہ جو ہے نا یہ ان کا دنیا میں بھی اثر ہے اور دنیا میں بھی ان کا وبال ہے، جس سے ہم انکار کر ہی نہیں سکتے. انکار کرے بھی تو انکار کرنے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا ہمارے سامنے ہے اور ساری دنیا میں اس کے واقعات موجود ہیں. جو نافرمانی کرتا ہے دنیا میں تو اس کو تباہی آتی ہے، کبھی کسی طرح سے آتی، کبھی کسی طریقے سے آتی، کسی کے حق میں کسی طرح سے آتی، کسی کے حق میں کسی طرح سے آتی. اور فرما برداری کرنے والے ہمیشہ سے عزت کے ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہی. اور آج بھی جو دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور وہ دنیا میں عافیت سے رہتا ہے اور عافیت سے دنیا سے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق لینے کی توفیق دے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما. ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ حکیم علوم حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کر کے جو سبق دینے کا ارادہ فرمایا ہے اور اس کا اور اعمال کا برے اعمال کا برا انجام، اچھے اعمال کا اچھا انجام دینا بیان کیا ہے، اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما. اس سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے فرما برداری اور تابعداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی نافرمانی سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں داخل فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا